نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم۔ معزز مکرم عزیز طلبہ اور طالبات اور اسٹیج پر استاد محترم، کہ ملک لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں، ملک لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں، اب حکومت میں مکار نظر آتے ہیں۔ ملک لٹ جائے گا یہ آثار نظر آتے ہیں، اب حکومت میں مکار نظر آتے ہیں، اور ملک کی آزادی میں لٹا دی جا ہم نے، ملک کی آزادی میں لٹا دی جا ہم نے، اور غداروں کو ہم ہی غدار نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ اور طالبات، ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دو چار ہو رہا ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن اور مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کی طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں کا دیش، آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کے عقل حیران و پریشان ہیں اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہیں۔ دوستوں، آپ لوگوں نے ابھی بچوں کی تقریر میں سنا ہوگا کہ بچوں نے 15 اگست کے متعلق جو بیان کیا تھا، انہوں نے پوری تاریخ کو گنا دیا، آگے مجھے گنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس مسجد کے طلبہ اور طالبات ماشاءاللہ اس وقت جو بچوں کے اندر دلچسپی اور استاد محترم کے اندر بچوں کا سکھانے کا جو مادہ پیدا ہوا ہے، وہ قابل یقین ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اتنی محنت اور مشقت سے بھیجیں جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں بھیجتے ہیں، اگر ایسے ہی ہم بھیجیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دور وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہر گھر میں حافظ، عالم، مفتی نظر آئیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں والدین کو، ماں کو اپنے بچے کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرنا ہو۔ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں اپنے بچوں کو تربیت صحیح دے، باپ اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ نیک پیدا ہوگا۔ بہرحال ہمارا وطن ہندوستان دنیا میں مشہور ہے، لیکن آج یہ ملک ایسی سرحدوں پر کھڑا ہے، ایسی کشم و کش پر کھڑا ہے کہ نہ جانے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہندوستان یہ ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ روز اول سے خدا نے مسلمانوں کو امامت کا مذہب سونپا، اور اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن عطا کیا۔ آج یہ مسلمان نوجوان کے اندر دیکھیے جذبے ختم ہو چکے ہیں، قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، عقل مندوں کے عقل حیران و پریشان ہے اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو، اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمان اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی بابری مسجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں
مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم، نوجوان بے روزگار، بوڑھے بے سہارا، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کی کوئی معاشی تنظیم نہیں، ان کی تعلیمی ادارے موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کی معبد گاہیں خاموش ہیں، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہیں اور ان کی قوت ارادے مضمحل ہو چکی ہے۔ دوستوں، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہیں، یہ صلاحیت کے مالک ہیں، ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں علم کی کمی نہ عمل کی، لیکن اس کے باوجود ہی ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے چہروں پر مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ مشیر و صلاحکار افسر اور بابو تھے، ان کی آنکھوں میں عقاب جھانکتے تھے، ان کے چہروں پر سورج دمکتا تھا، یہ شیروں کے پنجے مروڑ دیتے تھے، یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ستارے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیتے۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہندوستانی مسلمان کیا ہوئے؟ احساس برتری میں سرشار احساری کمدری کے دلدل میں کیوں پھنس گئے؟ یہی مسلمان جو کل طوفان سے ہنستے کھیلتے ٹکرا جاتے تھے، آج ہوا کے معمول جھونکے سے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہ مسلمان جو ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے، آج بارش سر سر کے ایک جھونکے پر کچھ ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے درس کو بھلا دیا، اطاعت خداوندی کو چھوڑ دیا، صوم صلاۃ کو کنارے لگا دیا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ دیا۔ الغرض یہ زوال اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک مسلمان درس قرآن، اطاعت خداوندی، صوم صلاۃ، اطاعت رسول اور فلسفہ خودی پر یقین محکم کے ساتھ عمل درآمد نہ ہوں گے۔ اس گھر کو آگ لے گھر کے چراغ سے اس زمانے میں ایسے مسلمان ہیں جو حکومت اور مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمانوں کا نمائندہ اور لیڈر پیش کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں مسلمان زیر و زبر ہو رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تعصب اور فرقہ بندیوں کی بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی۔ یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے صحرا کو بیابان کو اپنے زیر نگی کیا تھا، جس کے حکم کی تابع داری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی تھی، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک اڑتی ہواؤں نے کی تھی۔ ہاں وہی مسلمان افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں لاچار، بے بس، مجبور نظر آ رہا ہے۔ دوستو، آج مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے ہندوستان کو انگریز جیسے جابر و ظالم سے آزاد کرایا۔ آج بھی ہندوستان کو ان کفار سے آزاد کرا کر ہندوستان کی کایا پلٹ دیں گے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔